بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آج آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو حقیقت تو یہ ہے دوستو، ایران امریکہ کا جنگ اب آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ جن چیزوں کا سپر پاور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ناز تھا، دھیرے دھیرے ایران میں بیکار مہرے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایران نے اپنی کمال مہارت، جنگی صلاحیت سے امریکہ کو کھاڑی میں پھنسا دیا ہے، اور یہی روس، چین، پاکستان، ترکی چاہتے تھے امریکہ خود ایک خطرناک جال میں پھنس جائے، جہاں سے اس کو آگے شیر اور پیچھے کھائی ہوگی، اور جہاں سے وہ واپس بھاگنے بھی نہ پائے۔ اس طرح کا چکر ویو امریکہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایران نے صاف ظاہر کیا کہ امریکہ کی ایک غلطی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو جہنم واصل کر سکے گا، اور ابراہیم لنکن یدھپوت کو ہر حالت میں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، جس پر امریکہ کے 40,000 فوجی موجود ہیں، ایک ایک اڈا چپہ چپہ ایران کے خوفناک، دردناک میزائلوں کے زد میں ہے۔ حالانکہ امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایران کے زد میں ان کا ایک ایک چیز آتا ہے، اس لیے امریکہ نے بھی مڈل ایسٹ کے ہر ایک فوجی اڈے پر اس کے انتظامات کیے ہیں۔ لیکن وہ کتنے میزائلوں کو روک سکے گا یا روکنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ایران کا ارادہ کہ ایک ایک ساتھ 5-5، 6-6، 700 میزائلیں مار دیے جائیں گے، کیونکہ ایران کو بہترین میزائلوں اور ڈرونز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب کی بار ایران نے من بنا لیا کہ آر یا پار۔ اب ایران امریکہ اسرائیل کو اور زیادہ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں لگتا ہے۔ ادھر چین روس کا بہترین ساز و سامان اور میزائلیں ایران کو آئے روز مل رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان، ترکی کا اندرونی انٹیلیجنس دن دگنی رات چگنی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران امریکہ کی ایک بات بھی اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا امریکہ اسرائیل دونوں کو سبق سکھانے پر تلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ابراہیم لنکن یدھپوت ایران کے نزدیک آنے پر ایران نے اس کو خوش آمدید جہنم رسید کے لیے کہا ہے۔ اس وقت ایران کے حوصلے کافی بلند نظر آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ ایران کی اسی خوف کی وجہ سے ہی تمام کھاڑی کے مسلم ممالک نے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو زور دے کر کہا کہ اب کی بار ہماری زمینوں، ہماری ملکوں سے کسی بھی ملک پر وار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ یہ ایران کا ہی خوف ہے، ورنہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسلامی ممالک کیا ہیں۔ مختصر جس طرح سے امریکہ کو اس چکروں میں پھنسا دیا گیا، وہاں سے نکلنا اب امریکہ کے لیے ناممکن ہے۔ اب اگر امریکہ یہاں سے واپس جائے تو اس کے بعد دنیا کا چھوٹا ملک بھی اسے ڈرے گا نہیں، بلکہ لڑے گا۔ کھاڑی میں 40,000 فوج امریکہ کے مارے جائیں گے اگر وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور ساز و سامان کو، خاص کر ابراہیم لنکن کو ایران کے میزائلیں سمندر کے اندر ہی آگ میں ڈبو دیں گے۔
کرے تو کرے کیا، ادھر جائے یا ادھر جائے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھٹکا۔ اب امریکہ نہ بھاگ سکے گا اور نہ ہی جنگ کر پائے گا۔ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک معمولی غلطی پر ایران کے ہزاروں خوفناک میزائلز اور خوفناک ڈرونز گدوں کی طرح امریکہ کے اڈوں پر برسنے کے لیے بے قرار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے آخری دن گنے چنے ہیں اور اسرائیل کو مٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو ترجیح دی تو اس صورت میں امریکہ کو جانی مالی قربانی ہر حالت میں دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، جو وہ جانتے ہیں، لیکن اسرائیل کو اس صورت میں ایران نے نابود کر کے ہی دم لے گا۔ ہر صورت میں اس جنگ میں امریکہ اسرائیل دونوں طاغوتی نسلوں کو ایران ہمیشہ کے لیے سبق سکھانے کے موڈ میں نظر آتا ہے، جو نظر آتا بھی ہے، اور اسی جنگ میں مسلم ممالک ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، جس کا کافی اندیشہ ہے۔ دوستو، میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ جب تک پاکستان اور پاکستان کا ISI ہے، تب تک ایران کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، اور یہی سچ ہے۔ یہ سب چکرویو پاکستان اور پاکستان ISI کا ہے، اور اس کے بعد چین، روس اور ترکی کا ہے، بالخصوص ISI کا ہے، جو کسی صورت میں بھی ایران کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی ایران میں رجیم چینج کرنے دیں گے۔ دوسری طرف ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے جا رہا ہے، جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کا قیمت آسمان تک جا پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جنگ کی صورت میں ایران امریکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکے گا۔ زمین اور آسمان کانپنے اور ہلنے لگیں گے اس جنگ میں۔ ایران کی سخت لہجے اور اس کی اصلی طاقت، جو خوفناک میزائلوں کا ہے، واضح کر دیا ہے کہ وہ اب کی بار دشمن کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بس مڈل ایسٹ میں ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ بس جنگ آنن فن مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس چنگاری کا پہل کون کرے گا؟ امریکہ ایران کرے گا یا امریکہ؟ اگر امریکہ ہینڈس اپ کر کے مزید ایران پر پابندی لگانے جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی واضح کر دیا ہے ایران نے، چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی، قدمے ہو یا سخنے ہو، جنگ سمجھا جائے گا۔ یعنی ایران اب کسی بھی صورت میں مزید پابندیاں سہنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے۔ ایسے میں اور ان حالاتوں میں نہ تجربہ کام آتا ہے اور نہ ہی تجزیہ کام آتا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی عربیہ اور پاکستان صلح سمجھوتہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوگی یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو پائے گا، لیکن اتنا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ہینڈس اپ کرنے والا ہے، کیونکہ ایران کے ڈٹ جانے سے، ایران کے میزائلوں کے خوف سے، اب میرے خیال میں، جہاں تک میرا تجزیہ اور میرا تجربہ ہے، امریکہ ہینڈس اپ کرنے والا ہے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔